میت کی جو اولاد ہے اس کی جو وراثت ہے اس کے خاص احکامات ہیں جن کو اب ہم یہاں سمجھیں گے۔ تو اولاد میت کے حکام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کی جو اولاد کا سلسلہ جہاں تک بھی جائے، ہر جو مذکر ہے وہ اسباب نفسی ہی ہے، اور ہر جو مؤنث ہے وہ تنہا ہو تو اصحاب الفرائض میں سے ہے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ وہ اسباب الغیر بن جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد میں یعنی میت کی جو اولاد ہے اس میں صرف کسی عورت کے واسطے سے تعلق رکھتی ہو، یعنی جو اولاد میت سے صرف عورت کی وجہ سے تعلق رکھتی ہو وہ ذو الارحام میں شمار ہوگی۔ جیسے بیٹی کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد جو نواسے ہوتے ہیں یہ ذو الارحام میں شامل ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسباب نفسی ہی، جیسے بیٹا ہے جو ہم نے 4 جہتیں بیان کی تھیں، اسباب نفسی ہی جس درجے میں بھی ہو وہ اپنے سے نیچے درجے کے ہر مذکر اور مؤنث کو محجوب کر دے گا، لیکن اپنے ہم درجہ بیٹیوں، پوتیوں اور اوپر کی ان پوتیوں کو اسباب الغیر بنا دے گا جن کو ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ملا اور وہ محجوب ہو گئی تھی، تو یہ ان کو اسباب الغیر بنا دے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بیٹی یا پوتی ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا میت کی پراپرٹی سے، اور اس سے نچلے درجے میں جو بھی پوتی ہے اس کو 1/6 مل جائے گا، جو کہ تکملۃ الثلثین یعنی 2/3 پورا کرنے کے لیے ہوگا۔ پھر اس سے نیچے تمام درجے جو ہیں وہ محجوب ہو جائیں گے۔ البتہ اگر نیچے کسی بھی درجے میں پوتا موجود ہو تو وہ اپنے برابر والی اور اوپر والی وہ پوتیاں جو کہ حصہ نہیں لے سکی اصحاب الفرائض میں سے ہونے کی وجہ سے، وہ پوتا ان کو اسباب الغیر بنا دے گا، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ان میں وہ جو باقی مادہ ترکہ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ وہ جو پوتا ہے اس کے نچلے درجے میں جو بھی کوئی وارث موجود ہوگا، پوتا ہو یا پوتی ہو، وہ محجوب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 2 بیٹیاں یا 2 پوتیاں ہوں تو ان کو ثلثان 2/3 ملے گا، لیکن ان سے جو نچلے درجے کی پوتیاں وہ محجوب ہو جائیں گی۔ البتہ اگر نیچے کسی بھی درجے میں پوتا موجود ہو تو وہ مذکورہ طریقے سے اپنے برابر والی اور اوپر والی ان پوتیوں کو جن کو اصحاب الفرائض ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں مل سکا، وہ پوتا ان کو اسباب الغیر بنا دے گا، اور پھر ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ جو صورتیں ہم نے آخر میں 2 بیان کی ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہے جس کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب عربی میں کہتے ہیں عورتوں کا زیادہ ذکر کرنا، چونکہ اس مسئلے میں عورتوں کا جو ذکر زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مسئلہ تشبیب کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شبہ کا معنی نار بھی ہوتا ہے، شبت النار، چونکہ آگ جلنے کی وجہ سے ایک روشنی ہوتی ہے، ایک واضح چیز ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے مسائل جو ہیں خاص طور پہ جو میت کی اولاد میں جو خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، تو ان کے جو احکامات وہ واضح ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ مسئلہ تشبیب کیا ہے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ تشبیب میں یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی علی اس کا نام ہے، علی نام کا ایک آدمی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام احمد ہے، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام اکرم ہے، اور یہ تینوں فوت ہو چکے ہیں۔ اب علی کے جو 3 بیٹے فوت ہوئے ہیں، ان تینوں بیٹوں کی نیچے اولاد مؤنث موجود ہے جو علی کی پوتیاں ہیں۔ اب یہ جو احمد کی ایک پوتی ہے پہلے درجے میں، اور دوسرے درجے میں احمد کی ایک پوتی ہے اور محمد کی ایک پوتی ہے، اور تیسرے درجے میں اکرم کی ایک پوتی ہے ساتھ، یعنی احمد محمد کی ایک پوتی کے ساتھ اکرم کی 1 پوتی ہے۔ ٹوٹل یہ 9 پوتیاں بنتی ہیں جس میں مسئلہ تشبیب بنتا ہے۔ مسئلہ تشبیب میں ٹوٹل تو 9 پوتیاں بنتی ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، اب جو پہلے درجے کی پوتی ہے، احمد کی جو بیٹی ہے اور علی کی پوتی ہے، اس کو 1/2 ملے گا، نصف مل جائے گا ٹوٹل پراپرٹی سے، کیونکہ یہ اکیلی ہے۔ البتہ دوسرے درجے کی جو 2 پوتیاں ہیں، احمد کی ایک پوتی، احمد کی اور اس طرح سے محمد کے جو نسب نامے سے ہے، ان دونوں کو 1/6 مل جائے گا، اور اس کے بعد جو ترکہ ہے وہ انہی کے اوپر
وہ رد کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر نچلے کسی بھی درجے میں، چوتھے درجے میں مثال کے طور پہ کوئی پوتا ہو، تو تیسرے درجے میں جو 3 پوتیاں محروم ہیں، جو محجوب ہو گئی ہیں، وہ چوتھے درجے میں جو پوتا ہے وہ اپنے برابر کے درجے کی جو پوتیاں ہیں ان کو بھی اسباب الغیر بنا دے گا، اور اوپر تیسرے درجے میں جو 3 پوتیاں محجوب ہوئی ہیں وہ ان کو بھی اسباب الغیر بنا دے گا۔ البتہ چوتھے درجے میں جو پوتا آیا تھا وہ نیچے والا جو 5واں درجہ ہے اس کی میں جو ایک پوتی ہے وہ اس کو محجوب کر دے گا، اس کو اب کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ مسئلہ تشبیب ہے، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پوتی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور نیچے درجے میں جتنی بھی پوتیاں ہیں برابر کی ایک درجے کی ان کو 1/6 مل جائے گا تاکہ تکملۃ ثلثین ہو جائے، اور اگر نیچے پوتا نہ ہو تو پھر یہی جو ترکہ باقی بچ گیا ہے وہ ان کے اوپر رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ نچلے درجے میں کوئی پوتا آ جائے، وہ اپنے برابر کے درجے کی پوتیوں کو اور اوپر والی ان پوتیوں کو جو محجوب ہو چکی ہیں ان کو اسباب الغیر بنا دے گا۔ البتہ اس کے نیچے جتنے بھی پوتے اور پوتیاں موجود ہوں گی وہ اس کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔